أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما انتہائی عزیز قرآن دوست و احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ سبق 16A میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہمارے 20 سیشنز تھے اور اس میں سے آج ہم 16th سیشن کریں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا سبق ہے سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون جو آج میں آپ کو پڑھاؤں گی انشاءاللہ، اس میں جب تلاوت ہوگی اسی کے دوران آپ سے زیادہ کوسچننگ ہوگی، تو آپ نے اس لیے ایکٹیو رہنا ہے اور سارا کچھ پہلے والا ریپیٹ ہوگا انشاءاللہ، تو وہ میں آپ سے انشاءاللہ پوچھوں گی، آپ نے مجھے آنسرز کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ گرامر میں ہم نے فعل امر و نہیں، انصر، اسکر، اعبد، اخلق، ٹھیک ہے، یہ پڑھیں گے۔ اور نقطۂ تعلیم یا نقطۂ شوق، 8 نئے الفاظ جو قرآن میں 1031 بار آئے ہیں الحمدللہ، جو آج ہم سیکھیں گے۔ سبق نمبر 16 کے اختتام تک آپ 194 تقریباً 200 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 38,000 بار، الحمدللہ بہت بڑا فگر ہے ماشاءاللہ۔ تو کم از کم ہم تو اپنا 50% کمپلیٹ کر ہی چکے ہیں الحمدللہ۔ تو چلیں سورۃ الکافرون کی آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہینڈ ریز کرے، اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت کے دوران باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو غور سے سمجھیں گے، دیکھیں گے، اور میں آپ سے انشاءاللہ ٹی پی آئی کے ذریعے کوسچننگ کروں گے انشاءاللہ۔ تو کون کروانا چاہے گا تلاوت؟ ہینڈ ریز کیجیے۔ جی اسٹوڈنٹس، کون کروائے گا تلاوت؟ سسٹر ام سلمہ آپ کروائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ سسٹر، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت بہترین تلاوت آپ نے کی ہے ماشاءاللہ۔ چلیں اسٹوڈنٹس، آپ کا تھوڑا بہت ٹیسٹ ہم لیتے ہیں، دیکھیں نا ذرا تھوڑا کتنا کچھ آپ کورس کو خوش دلی سے اور پوری توجہ سے کر رہے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا آپ سب کہ کل کا کیا معنی ہے؟ کل کا کیا معنی ہے؟ کہہ دیجیے کہہ دیجیے۔ شاباش، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ یا ایہا، ایہا الکافرون، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ایہا یا صرف یا، یہ اس کا کیا معنی یا ہوتا کا مطلب ہے اے، یا کا مطلب ہے اے، الکافرون کافر۔ ہے؟ بالکل کافر۔ اچھا الکافرون مجھے بتائیں، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، جمع ہے یا واحد ہے؟ اسم ہے، اسم جمع ہے، اسم ہے جمع۔ جمع ہے، اسم ہے۔ ماشاءاللہ ویری گڈ۔ لا کا معنی بتائیں جی آپ سب، لا کا کیا معنی؟ نہیں، لا نہیں نہیں جی ٹھیک ہے، چلیں اب تھوڑا سا ٹرکی سا پوچھتے ہیں۔ عبدو، عبدو کا اشارہ کہاں پہ ہوگا اور اس کا کیا معنی ہے؟ اپنی طرف ہوگا، میں طرف عبادت ہوگا، کرتی ہوں۔ میں عبادت کرتا اور ایک انگلی سے اور تھوڑا اونچا، یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع یا فعل ماضی؟ ہوں۔ مضارع، فعل مضارع۔ فعل مضارع، مضارع۔ ویری گڈ ماشاءاللہ، فعل مضارع، ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ یعبدو، یعبدونا، تعبدو اور اعبدو، ٹھیک ہے، یہ وہی والا اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ماں، ماں اب یہاں پہ کنیکٹیوٹی کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں آیا ہوا ہے نا، ہم نے ماں کا پڑھا نا ڈفرینٹ قسمیں ہیں، کبھی نہیں کا میننگ دیتا ہے، کبھی کیا کا معنی دیتا ہے، اور یہاں پہ کس کا دے گا؟ جو یا جس۔ جو ویری گڈ۔ لا نہیں عبدو، میں عبادت کرتا، ماں جس کی، یا جو، یا یہاں پہ کانٹیکس کے لحاظ سے کیا آ جائے گا؟ جس کی،
ताबुदून, इसका इशारा क्या होगा? ताबुदून, सामने वाली की तरफ, तुम तरफ होगा, इबादत चार करते हो। उंगलियों से इशारा करेंगे। 4 उंगलियां, वेरी गुड माशाल्लाह, एक्सीलेंट, ताबुदून। और ये भी आपको पता है कि ये फेल है, ठीक है, फेले मुदारे है, ये भी आप सबको पता है। अगरचे कि यहाँ पे एंड पे वाव नून लगा हुआ है, और हमने ये बात पहले भी की कि वाव नून या या नून जब आता है तो वो इस्म होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि आपने हमेशा अपने दिमाग में एक खिड़की खुली रखनी है एक्सेप्शनल केसेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाव नून है, लेकिन ये फेल है, और ये आप पढ़ चुके हैं कि ये किस तरह का फेल है, जमा का है, सामने वाले की तरफ 4 उंगलियां, ठीक है, सारा कुछ हम माशाल्लाह ये पढ़ चुके हैं। वला, वो आपको पता है, और नहीं। अंतुम का इशारा बताएं जी, अंतुम का कैसे इशारा होगा? अंतुम का सामने वाली की तरफ होगा जी। सामने वाले सामने की वाली की तरफ। तरफ। जी, कितनी उंगलियां? 4 चार उंगली उंगलियां से। सामने वाले की तरफ, चार अंतुम। उंगली। क्या मतलब है इसका, क्या मानी है? तुम सब। तुम सब या आप सब, वेरी गुड माशाल्लाह। आबिदून, आबिदून, अब ये आप देखें, थोड़ा सा इसमें शायद कोई कंफ्यूजन आप लोगों को हो, लेकिन गेस कीजिए, बताइए मुझे कि ये इस्म है या फेल है? आपको क्या लगता है इसकी हैयत देखकर, इसकी स्ट्रक्चर देखकर क्या फील हो रहा है? जो भी आता है आप मुझे बता सकते हैं, जहन में जो भी आता है, आबिदून। इसम, इसम लगता है की जी वजह से। जी जी माशाल्लाह, वेरी गुड, इस्म है। ये भी हम इंशाल्लाह इसमें आगे पढ़ेंगे कि ये इस्म है, और ये कैसे बनता है वो भी हम इसी कोर्स में इंशाल्लाह एंड पे पढ़ेंगे कि ये इस्म है, और ये वही वाला है, जमा वाला, वाव नून वाला, ठीक है। आबिदून, आबिद की जमा है आबिदून। माँ आबुद, माँ अभी हमने पीछे भी पढ़ा, और आबुद हमने अभी ऊपर पढ़ लिया था। आबुद अपनी तरफ इशारा, फेले माजी का, मैं इबादत करता हूँ। फेले मुदारे का, सॉरी, मैं इबादत करता हूँ, ठीक है। वला, और नहीं। अना, अना का बताएं, अना का इशारा कहाँ होगा और क्या मानी है इसका? अपनी तरफ इशारा को एक उंगली से मैं, इशारा करेंगे, उसका तर्जुमा मैं वेरी मैं। गुड, मैं, और नहीं मैं। आबिदुन, इबादत करने वाला, ये भी क्या है? आबिदुन क्या है? इसमें इसम। इसम है, कैसे पता है? तो तनवीन से। आबिद। एग्जैक्टली, वो दो पेश है, उससे हमें क्या पता चल रहा है? ये आबिद है, और ये इसकी जमा क्या है? आबिदून, जो हमें पिछली आयत में देखा ना, वला अंतुम आबिदूना, ये उसी का वाहिद है, और आबिदूना क्या है? उसकी जमा है वालिद ये। है। वेरी गुड। जमा। अबत्तुम, अबत्तुम मुझे बताएं कौन सा फेल है? आपने पढ़ा हुआ है ये, अबत्तुम फेले माजी है या फेले मुदारे है? फेले माजी। माजी है। फेले माजी, वेरी गुड माशाल्लाह, और इसका इशारा कहाँ पे होगा? सामने वाले की तरफ से सामने वाली चार की उंगली तरफ, से। 4 उंगलियों से। 4 उंगलियां, वेरी गुड। के, और जिसकी तुमने इबादत की, ठीक है, इबादत की मतलब माजी में हो गया है, पास्ट टेंस, याद है ना आपको? इसका टेबल करवाए ना। अबदा, अबदू, अबदा, अबदू, बदू, अबत्ता, अबत्ता, तू, अबत्तु, अबत्तुम, अबत्तुम, अबदना। अबदना। वेरी गुड, बदना। तो ये वही वाला अबद तुम है कि आप सब ने इबादत की, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा टेबल आपको आता है, इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको पता है कि स्टार्ट कहाँ से होता है इसका। आबदा था, फिर आबदा से आबदून, सब ने इबादत की, फिर अबत्ता, आपने इबादत की, अबत्तु, मैंने इबादत की, अबद तुम, आप सब ने इबादत की, अबदना, हम सब ने हम इबादत सब की। इबादत की। वेरी गुड, तो ये देखें अब ये कितनी ज्यादा, 50% नहीं अब आपको समझ आ रहा है, बल्कि 50% से तो सारा कुछ तो आप माशाल्लाह मुझे बता रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी हाँ गुड। जी। तो वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, ये वही जो अभी हमने पीछे पढ़ा पिछली आयत में। लकुम, लकुम के कितने टुकड़े होंगे? दो। दो। 2, वेरी गुड माशाल्लाह। दीनुकुम, दीनुकुम, आप कितने? बताइए दो इसका मीनिंग। टुकड़े। दीनुकुम, तुम्हारा दीन, तुम्हारा आपका दीन। दिन। आप सबका आ- दिन। आप सबका दिन, दीनुकुम, आप सबका दिन। दीनुका जो है ना, वो तुम्हारा दिन हो जाएगा, ठीक है, वो का जो है सिंगुलर के लिए, दीनुका, ये दीनुकुम, ठीक है। वो हु, हुम, का, ये, कुम, ना, ठीक है, ये वही कुम वाला दीनुकुम, आप सबका दिन, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात देखें, वलिया, वलिया के कितने टुकड़े होंगे? दो। दो। वाव का सोचिए। और लिया। नहीं नहीं, नहीं, तीन होंगे। तीन। या तीन। कलेदा होगा, लाम कलेदा और वाव कलेदा। जी, 3 होंगे माशाल्लाह, ये देखिए छोटा सा लफ्ज है, और एक एक हर्फ अपना मानी दे रहा है, वा, ली और या। वा का मानी आपको पता है, और ली का, और लिए, जैसे हमने कहा था ना, लहू, लहुम, लहू उसके लिए, लहुम उन सबके लिए, लका आपके लिए, तो ये वही है। और ये जो है या मेरे लिए, ठीक है, तो इसके मेरे। मेरे 3 लिए। टुकड़े हैं। और दीनी,
دین ہمیں پتہ ہے کیا ہے، اسم ہے، اگرچہ کہ اب اس کے اوپر آپ کو کوئی نشانی اگر نظر نہیں بھی آ رہی، جیسے دو پیش نہیں ہے، دو زبر نہیں ہے، دو زیر نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، لیکن ایک لفظ جب آپ پہلے کہیں پہ پڑھ جائیں نا، جیسے آپ نے پڑھ لیا ہے مالک یوم الدین میں الف لام لگا ہوا تھا، تو بس اس کو پھر آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جہاں پہ بھی آپ نے پڑھا یہ اسم ہے، بس پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسم ہے، اگرچہ کہ آپ کو اس کی جو ہے وہ انڈیکیشن یا وہ چیز نظر نہ آ رہی ہو، لیکن بس پھر اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ کافی زیادہ آپ سے انٹریکشن ہوا اور بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ بہت سب کچھ اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، الحمدللہ. تو سورۃ الکافرون کا تعارف دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الکافرون مکی صورت ہے. یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور مکہ کے مشرکین کا جو دین ہے وہ کیا ہو رہا تھا، کمزور ہوتا جا رہا تھا. تو انہوں نے پھر اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نئی نئی چالیں چلنا شروع کر دیں. کبھی کیا پیشکش لاتے، کبھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش لے کر آتے. پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ انہیں ایک اور پیشکش کریں. وہ کیا کہ ایک سال مشرکین جو ہیں وہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں. یہ نعوذ باللہ انہوں نے ایسی گھٹیا اور فضول پیشکش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بالکل صاف انکار کر دیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مصالحت کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا عقیدہ میں، کہ مطلب ہم اللہ کے ساتھ کسی صورت شرک نہیں ٹھہرا سکتے. یہ ان کو ایک منہ توڑ جواب تھا یہ پوری صورت جو اس ٹائم پہ نازل ہوئی. اور اس کا یہ تعارف ہم نے آپ کو بتایا کہ اسی لیے اس کو ہم نے ابھی بھی کنٹینیو رکھنا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز میں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کبھی بھی نہیں کرنا. تو فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے. سورت کو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جو نماز کے یہ اوقات ہیں فجر اور مغرب کے، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب ہم اس کی سنتیں پڑھنا شروع کریں تو پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں. ثواب بھی ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہوگا. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اگر یہ سورت پڑھو گے تو شرک سے بری و ذمہ قرار پاؤ گے. تو اس کو آپ اپنی عادت بنائیں، رات کو سوتے ہوئے صحیح دھیان سے ذہن میں لاتے ہوئے اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے انشاءاللہ ہر رات کو، ٹھیک ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. قل کا کیا معنی ہے؟ کہہ دیجئے. اچھا بتائیں نا، قل سے ہم نے اور کون سے افعال بھی پڑھے تھے؟ قل کس فعل کالا سے؟ کالو کالا کالا اور کالو ویری گڈ، جی کالا کالو. تو کل کا کیا معنی ہے؟ کہہ دیجئے، مطلب تبلیغ کیجئے، بہترین انداز سے کہیے. ہم کیا کرتے ہیں اسلام کی تبلیغ جب بھی کرتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، کس طریقے سے بولنا ہے، کس انداز سے بولنا ہے. حالانکہ ہم دنیا کی کوئی بھی کام کریں، کسی بھی جگہ جائیں، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ورک شاپس کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں ٹیچرز کو، سیلز مین کو، اور جس طرح بزنس مین لوگوں کو ہائر کرتے ہیں انہیں ہر چیز، انجینئرز کو نئے نئے ٹریننگ انجینئرز، مطلب ہر چیز کی کیا ہوتی ہے فل فلیش تیاری کی جاتی ہے کہ آپ نے اس طرح بولنا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن جب ہم اسلام کی یا دین کی تبلیغ کی بات کرتے ہیں تو تب ہمیں کوئی نہیں سکھاتا یا ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیسے الفاظ یوز کرنے ہیں، کس طرح دوسروں کو راغب کرنا ہے. تو اس لیے جب بھی بات کہیے بہترین انداز سے ڈیلیور کیجیے. اگر تو آپ نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی بہتر ہے. یا ایو، آپ نے خود بتایا مجھے کہ اس کا معنی ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا، مخاطب کے لیے ندائیہ کلمات کے اے، ٹھیک ہے؟ مخاطب کرنے کے لیے یا بھی یوز ہوتا ہے، ایوہا اور یا ایوہا، ان تینوں کے سیم معنی ہے اے. اور اس کی مثالیں بھی قرآن میں موجود ہے، جیسے یا قومی ایوہ النبی یا ایوہ الکافرون، جو یہاں پہ باقاعدہ استعمال بھی ہوا ہے. الکافرون یہ کس سے بنا ہے؟ کافرن. کافرن کیا ہے؟ واحد ہے اور اسم ہے، آپ کو دو پیش سے شو ہو رہا ہے. جمع کیا ہے؟ واو نون سے بنے گی کافرون. اسی طرح اگر دو زبر دو زیر سے آئے گا تو اس کی جمع کیسے بنے گی؟ یا نون سے. یہ چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پہ جو توجہ درکار ہے وہ لفظ ہے کافر، کہ کافر کا معنی کیا ہے. لفظ سے کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا. آج تک ہم اس کو نیگیٹو ہی سمجھتے رہے ہیں.
کہ مطلب کافر، جو ہی ہم کسی کو سنتے ہیں کہ وہ کافر ہے تو ہمارے ذہن میں اس کی ایک دم سے نیگیٹو امیج، نیگیٹو ٹرمینالوجی کے طور پہ ہم اسے لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لفظ کافر کا مطلب انکار کرنے والا ہے یہ، لیکن یہ خود نیگیٹو نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کو اس کو آگے سمجھاتی ہوں کہ یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اے کافرو، قرآن میں یہ یہیں پہ یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے تھے کہ انہوں نے اس طرح کی گھٹیا پیشکش کی کہ ایک سال آپ ہمارے اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی، تو اللہ کو سخت غصہ آیا کہ ویسے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس یا اس طرح اے لوگو یا یہ چیزیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافرو کہ اے کافرو تم ایسا کر کیسے سکتے ہو، کیسے کہہ سکتے ہو، تو ان کو ڈرانے کے لیے ان کو۔ اور اس سے ہم نے اپنے لیے کیا سبق لینا ہے کہ جس طرح ہماری فیملی میں یا کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ہم بڑے کو ڈانٹتے ہیں تو چھوٹا کیا ہوتا ہے، خود بخود ڈر جاتا ہے، یا چھوٹے کو ڈرانا مقصد ہو بڑے کو تھوڑا وہ کرو تو چھوٹا کیا ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے، حالانکہ ہم اگر اسے کچھ بھی نہ کہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے اپنے لیے یہ سبق لینا ہے کہ کہا تو کافروں سے جا رہا ہے اور اس وقت کے مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں سے ہم نے یہ اپنے لیے اخذ کرنا ہے کہ ہم نے بھی ڈرتے رہنا ہے کہ وہ کام جو انہوں نے کیا تھا کہیں ہم سے خدا نہ خواستہ وہ سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں بولا، تو یہاں پہ ہم نے بھی چوکنا ہو جانا ہے، مطلب فوراً ڈر جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے، انہوں نے ایسا کیا کام کیا، تو ہم وہ کام نہ کریں کبھی بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نہ غصہ ہو جائے۔ تو کافر کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کافر کا معنی کیا ہے، انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے، مطلب ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے، جیسے شرک کا انکار کرے گا، بے حیائی کا انکار کرے گا، فحشی و رانیت کا انکار کرے گا، جھوٹ کا انکار کرے گا۔ تو لفظ کافر خود غلط لفظ نہیں ہے، اگر یہ کوئی غلط لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے قرآن میں مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتا۔ قرآن میں بھی مسلمانوں کے لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ طاغوت کا کفر کرو، طاغوت سے کفر کرو، طاغوت سے انکار کرو۔ تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کے لیے بھی یوز کیا، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بس ہم فوراً کسی کو کچھ کافر کا اور فوراً اس نے فتویٰ جاڑ دیا کہ بھئی یہ اس نے تو کافر کہہ دیا، تو یہ نہیں ہوتا۔ مطلب کافر کا معنی آپ آج سمجھ جائیں، علم والوں سے آپ بھی تھوڑا بہت انٹریکشن رکھیں اور سیکھیں گے اور آپ کا دماغ کھلے گا کہ ہر چیز پہ فوراً سے آپ نے کیا کہتے ہیں غصہ نہیں کرنا شروع کر دینا، اس چیز کو پہلے سمجھنا ہے کہ کوئی اگر علم والا اگر آپ کو کافر کہتا ہے کہ ہاں آپ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، تو یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں نے ہمیں کافر کہہ دیا میں کافر ہو گیا ہوں۔ تو کافر کا مطلب انکار کرنا، ٹھیک ہے، وہ ہم کسی نیگیٹو چیز سے جب انکار کریں گے نا، شرک سے، جھوٹ سے، بے حیائی سے، تو ہم بھی کافر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس بات کو انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب انہیں حق بات پتہ چل جاتی ہے نا، تو انہوں نے کوئی اور بات اگر کی بھی ہو، انہوں نے حق بات پتہ چل جائے، تو پھر وہ صرف اپنی انا کو، اپنی عزت کو کہ میری عزت نہ خراب ہو، میں نے تو یہ بات کر دی لیکن حق تو یہ ہے، تو حق کو چھپانے کے لیے بس فضول اور بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی انا میں فرق نہ آئے۔ تو ہم نے علم والا ہونے کا ثبوت دینا ہے اور ایسے نہیں کرنا، ہم نے کہنا اگر جو حق بات ہے، سچ بات ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے سرہم تسلیم کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر آپ نے یہیں پہ اینڈ نہیں کرنا، پھر آپ نے پلان بنانا ہے، استغفار کرنا ہے اگر آپ سے ایسا کچھ ہو جاتا ہے، اور پھر آگے اس کو پھیلانا بھی ہے کہ آج کل ویسے بھی ہمارے شادی بیاہ اور ہر طرح کی روایات اور عجیب و غریب کانسیپٹس ہیں پرانے، جن کو ہم لے کے چلتے رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یا یہ تو ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، ہر شادی بیاہ کے موقع پہ یوں ہی ہوتا ہے، ہم نے بھی یہی کرنا ہے، ورنہ ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہماری تو عزت خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو حق پتہ ہے، اگر آپ کو قرآن پتہ ہے، تو بس آپ نے قرآن کو دلیل بنا دینا ہے کہ حجت تو یہی ہے نا، قرآن ہے، جو حق ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو آپ نے نہ روایات سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ فیملی سے، نہ سوسائٹی سے، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے نفس سے نہیں ڈرنا، اپنے نفس کو اپنے الہ نہیں بنانا۔ بہت سے لوگ ان کے پریشر میں آ کر تو حق بات پتہ ہوتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں، نہیں عمل کرتے، تو ہم نے انشاءاللہ ایسے نہیں کرنا۔
تو اس کو پڑھیں میرے ساتھ، دوہرا لیتے ہیں ایک دفعہ. کل یا ایہل کافرون. آپ سب پڑھیے. قل قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون. نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا نہیں، اعبدو یہ ہم نے بھی پڑھا تھا کہ میں عبادت کرتا ہوں. اور اس کو آپ نے یہ چیزیں بھی ہم نے پہلے پڑھی نا، یہ ایاک نعبدو، عابدن معبودن، اس سے آپ اس کو معنی کو یاد رکھ سکتے ہیں الحمدللہ. اور ماں ہم نے بتایا شروع میں، یہ ساری چیزیں آپ سے میں پوچھ چکی ہوں اور آپ سب مجھے بتا چکے ہیں الحمدللہ، کہ جب درمیان میں آئے گا تو کنیکٹیوٹی کا کام کرے گا. ٹھیک ہے، جوڑے رکھے گا. جو یا جس کی، کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں. تو ماں کے ڈفرینٹ استعمال ہم نے دیکھے تھے پہلے بھی. جب حرف کے ساتھ آئے گا تو نہیں، جیسے عام عربی بول چال میں استعمال ہوتا ہے کہ معافی ہی، نہیں نہیں اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، معافی ہی. اسی طرح جب اسم کے ساتھ آئے گا تو ما دینو کا، کیا ہے تمہارا دین. اسی طرح جب درمیان میں آئے گا تو یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا، من شری ما خلق، تو کس چیز کا کام کرے گا؟ جو کنیکٹیوٹی کا کام کرے گا. تو نہیں میں عبادت کرتا جس کی تعبدون، تم سب عبادت کرتے. ٹھیک ہے، تم سب عبادت کرتے. یہ کس ٹیبل سے؟ جس طرح ہم نے یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں. تو تعبدون بھی وہی والا، یہ ٹیبل ہم کر سب چکے ہیں لوگ نا جی. تعبدون آپ سب عبادت کرتے. تو عبادت ہے کیا؟ عبادت کے تین معنی ہیں. ایک تو فلی جو ہم نے پڑھا ہوا ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ فل محبت اور عقیدت کے ساتھ پوری طرح پوری توجہ سے عبادت کرنا. ایک اطاعت و فرما برداری، اور ایک غلامی، فل سبمیشن. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تینوں، یہ جو تینوں کانسیپٹس ہیں نا عبادت کے، ان تینوں میں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت، مطلب فلی سبمیشن ٹو اللہ. خود کو فلی سرنڈر کرنا ہے، فلی سبمٹ کرنا ہے، اور پوری محبت اور عقیدت سے جو ہماری نماز ہے، عبادات ہیں، ان کو بھی، اور اطاعت اور فرما برداری کے ایک ایک چیز میں، ایک ایک کام میں جو ہمیں بتایا گیا ہے. کیونکہ ہمیں تو دین اسلام زندگی گزارنے کا نظام ہے نا. ہم بظاہر تو کہہ دیتے ہیں زندگی گزارنے کا نظام، رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے، یاد کیا ہوا ہوتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ، اور بس ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈیپلی سوچیں، زندگی گزارنے کا نظام مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ، زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کس چیز کو کیسے پرفارم کرنا ہے. واش روم میں داخل ہونے کے آداب ہیں، باہر نکلنے کے آداب ہیں، گھر سے باہر جانے کے، گھر میں آنے کے، بازار جانے کے، ہر جگہ کے کلمات. مطلب کیا چیز ہے جو ہمارے دین نے نہیں دی ہوئی. تو ان سب پہ جب ہم عمل کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی کی، اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں. تو یہ تینوں قسم کی عبادات پہ ہم نے خود کو فلی سبمٹ کرنا ہے اللہ کے لیے. اور عقیدے کے معاملات میں تو اسپیشلی، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاخلاص میں کہ، اور یہ آپ مجھے بتائیں ذرا، وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا عقیدے کے معاملے میں، کوئی مصلحت نہیں، اللہ یکتا ہے. کس کس میں یکتا ہے؟ 4 چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اللہ یکتا ہے اپنی ذات میں، اللہ یکتا ہے بات اپنی میں، صفات میں، صفات میں، جذبات حقوق میں، میں، اور حقوق میں، اختیارات صفات میں. اور اختیارات میں. اختیارات. اوکے. تو یہ ہم نے سورۃ الاخلاص میں یہ چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. تو اس کو ذرا میرے ساتھ ریوائز کر لیں. لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. جی ماشاءاللہ. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی ان مشرکین مکہ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، کہ پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ تم سب عبادت، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی، کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم سب اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، یہ بھی مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ مجھے خود بتائیں، وا کا مطلب کیا ہے؟ اور، لا نہیں، اور انتم آپ سب. یہ ٹیبل بھی آپ کر چکے ہیں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. ٹھیک ہے، تو یہ وہی انتم ہے. عابدن ہم نے ابھی پیچھے پڑھا
क्या है, اسم ہے اور اس کی جمع کیا بنے گی؟ واو نون سے، دو پیش ہے اور جب دو زبر یا دو زیر ہوں گی تو اس کی جمع کس سے بنے گی بتائیے اسٹوڈینٹس؟ سے قانون سے عابدین. جی یا نون سے بنے گی عابدین، ٹھیک ہے۔ اور عبد کا مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ غلام، ٹھیک ہے۔ عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلام۔ ماں جس کی یا جو، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، جب ماں شروع میں آتا ہے تو کیا، اور جب مڈ میں آتا ہے تو جو یا جس کی کنیکٹیوٹی کا کام کرتا ہے۔ آپ بدو میں عبادت کرتا، یہ ابھی ہم نے ٹی پی آئی کے ذریعے کیا بھی تھا نا، جیسے یہاں پہ یہ یفلو کا سارا ٹیبل ہے نا، اگر ہم یا بدو والا کریں تو کریں یا بدو یا بدونا، تعبدو آپ بدو، یہ وہی ہے آپ بدو میں عبادت کرتا، آگے کیا آ جائے گا؟ تعبدونا اور نعبدو۔ جی، تو یہ غلط فہمی میں بالکل بھی نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت کبھی بھی مقبول نہیں ہے، کہ اللہ شرک کو بالکل کسی صورت معاف نہیں کرنے والا۔ وہ حدیث میں ہے نا کہ آسمان اور زمین کے برابر بھی گناہ بھر کر لے آؤ تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن صورت یہ ہے کہ شرک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کرنے والا۔ اور جیسے آج کل کے کانسیپٹس ہیں کہ سارے مذاہب ایک ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سارے مذاہب میں گو کہ اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے ایک ہی دین تھا، دین الہی ایک ہی دین تھا، لیکن لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز کر دی، تبدیلیاں کر دی، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے مذاہب ایک ہیں، سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر سب میں اگر شرک ہے تو ہم نے اس سب کو رد کرنا ہے، اور ہمارا اپنا ایک ہی دین، دین اسلام۔ وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ تو اس کو میرے ساتھ دہرا لیجیے ایک دفعہ، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، وا اور لا نہیں، انا کا آپ سب نے بتایا تھا میں، ٹھیک ہے، اور نہیں میں، عابدن عبادت کرنے والا، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا، ماں جس کی عبدتم، عبدتم کون سا فعل ہے جی؟ فعل ماضی، ٹھیک ہے، ماضی کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. ماضی۔ اور اس کو ہم نے کیسے کیا تھا؟ جیسے فعلا والا ٹیبل تھا، اسی طرح اگر ہم آبادا والا کرتے ہیں تو آبادا اس نے عبادت کی، آبادو ان آبدو سب نے ان عبادت کی، سب نے عبادت کی، ابد. ابتا ابتا آپ نے عبادت کی، آپ نے عبادت آپ کی، نے عبادت کی. ابد ابد تو میں نے عبادت کی. میں نے عبادت کی، ابد تم آپ سب جی نے عبادت کی، آپ سب نے عبادت کی. ابد نہ ہم ہم سب نے سب نے عبادت عبادت کی. کی۔ ویری گڈ، تو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، کہ اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی۔ تو یہاں پہ شدت سے انکار ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب اور نہ مستقبل میں، نہ موجودہ معبودوں کی اور نہ ماضی کے معبودوں کی۔ مطلب چاروں اینگل سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ کو سمجھا دیا کہ نہ پہلے کبھی تمہارے بتوں کی ہونی تھی عبادت، نہ ماضی کے بتوں کی اور نہ موجودہ بتوں کی، اور نہ مستقبل میں کبھی ہوگی۔ تو یہ ان کو واضح پیغام تھا کہ وہ سمجھ جائیں اس بات کو کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی، ٹھیک ہے۔ اور تمہاری حرکتوں سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے، نہ تم لوگوں نے اپنے معبودوں کو چھوڑنا ہے اور نہ آئندہ تم لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کو تم لوگ ایکسیپٹ کرنے والے ہو ہی نہیں۔ تمہاری حرکتوں سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، لکم یہ بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، لہو، لہم، لکا، لی اور لکم۔ لکم کا کیا معنی ہے جی؟ آپ سے بتائیں۔ تمہارے لیے، آپ سب کے لیے، ٹھیک ہے، لکم آپ سب کے لیے۔ یہاں پہ تو چلے تمہارے لیے لکھا ہے نا، تو یہ آن دا ہول پلورل میں بات کی جا رہی ہے نا، جو ہم نے ٹیبل میں جس طرح کیا نا، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے یا ہمارے لیے، تو اسی طرح ہم نے دینہو والا ٹیبل بھی کیا تھا،
दीनुहु, दीनुहुम, दीनुका, दीनी और दीनुकुम आप सबका दीन। वलिय दीन और मेरे लिए, ली का टेबल भी आप सबने किया हुआ है जी, क्या है? करिए मेरे साथ। लहू उसके लिए, लहुम उन लहू सब के लिए, लहम उन सब के लिए, लका आपके लिए, आपके ली लिए, मेरे लिए, ली मेरे लिए, लकुम हम सबके सबके लिए, आप सब के लिए, लना हम लिए, सब के लिए। हम सब वेरी गुड। तो ये वही वाला ली है, ठीक है, वलिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन, दीनहु दीनहुम। अच्छा ये मुझे बताएं, यहाँ पे जब हम रुकते हैं ना इस आया मुबारका पे, जब हमने स्टॉप करना है तो हम इसको दीन पढ़ते हैं, लेकिन तर्जुमे में है मेरा दीन। तो ये मेरा कहाँ से आया है? दीन का मतलब तो दीन हो गया, तो मेरा कैसे आया यहाँ पे मेरा दीन? मेरा की क्या अरबी बन रही है यहाँ पे? किसी के जहन में आता है? नून के नीचे जो नून के नीचे जो या जेर होती है ना, वो अलामत है जी, नून के मेरे नीचे लिए। जो जेर है, क्योंकि बिल्कुल एक्सीलेंट, वेरी गुड, माशाल्लाह। कि देखिए अगर हम इसको रुके बगैर पढ़ें, अगर हम इस पे स्टॉप ना करें, दीन ना पढ़ें, दीनी पढ़ें, तो जो जेर है वो या के ही कायम मकाम है, दीनी। जो इंसर्कल हुआ हुआ ना रेड, आपको दिख रहा होगा, दीनी। तो वो जो या होती है ना, या दीनी मेरा दीन, तो यहाँ पे अगर हम ना स्टॉप करें, वक्फ ना करें, तो फिर दीनी पढ़ा जाएगा ना, नून के नीचे जो जेर है। तो वो ये वही या के कायम मकाम है, इसलिए यहाँ पे मेरा दीन। अब देखिए ये वो रट्टे वाला जुमला नहीं है कि आप डायरेक्ट पढ़ लें और आपने ये पहले से याद किया हुआ है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो अब हम सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर मेरा लिखा हुआ है तो मेरा का क्या अरबी बन रही है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये चीजें समझ आती हैं माशाल्लाह। तो ये पैगाम उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, ये नहीं है कि यहाँ पे बस इसके बाद एंड कर दिया, इसके बाद कोई तबलीग नहीं की, तबलीग का काम स्टॉप कर दिया कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ऐसा नहीं था। ये एक ऐसा तरीके से उनसे जान छुड़वाना मकसद था, और उन्हें पैगाम देना था कि ये तुम जो कह रहे हो, ये जो पेशकश कर रहे हो, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम अपने दीन को लो, और हम तो अपने दीन को कभी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, ये उस टाइम के लिए एक मुख्तस पैगाम था, लेकिन ये नहीं है कि बस इसको वहीं पे स्टॉप कर दिया गया और फिर दोबारा आगे तबलीग नहीं की गई। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के कोने कोने तक अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम पहुंचाया है, इसको स्टॉप नहीं किया। मतलब जैसे अगर हम ये कहें कि ये पैगाम था कि उनके लिए तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, अब हमने और कुछ नहीं करना, बस किसी को हमने अपने दीन की तरफ बुलाना नहीं है, तबलीग नहीं करनी, जो जैसा है वैसा ही है, ऐसा नहीं है। हर इंसान अल्लाह की फितरत पे पैदा होता है, ठीक है, हर इंसान पोटेंशियली मुसलमान ही होता है। हम अगर उनके साथ अच्छे बिहेवियर से, अच्छे तबलीग से बातचीत करेंगे तो हम उन्हें अपने दीन की तरफ रागिब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम है कि हमने उनसे भागना नहीं है, उनसे एहसन तरीके से बातचीत करनी है, उन्हें तबलीग करनी है, और उन्हें सच्चा और नेक मुसलमान बनाना है इंशाल्लाह। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, पढ़िए मेरे साथ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। वेरी गुड। तो अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म देखें ना, कि मेजर क्या क्या बातें की जा रही हैं। फेले माजी, अबद तुम, फेले मुदारे अबुदू ताबुदून। इसमें फाइल हमने क्या देखे, मतलब जो काम करने वाले थे, जो इस्म थे, काफिरून, आबिद, आबिदून, ठीक है, ये सारे इस्म हमने पढ़े। जमायर भी इस्म होते हैं ना, तो हमने इसमें जमायर भी पढ़े, कौन कौन से? अना, अंतुम, लकुम और ली। ठीक है, ये चीजें आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके। तो इसमें इसका क्या टिप है याद रखने की, कि पहले, सबसे पहले, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई नो कि आप सबको ये ज़बानी आती होगी, लेकिन एक टिप जो इधर दी गई है कि जिससे आप इसको याद रख सकते हैं ज़बानी भी, कि फर्स्ट आयत देखे ना, खिताब हो रहा है, एक तरह का उन्हें अनाउंसमेंट हो रही है, उनसे बात की जा रही है, उन्हें मुखातिब किया जा रहा है, ठीक है, कुल जाए काफिरून। दूसरी दो आयत में क्या, आज की बात, मौजूदा, कि नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम सब इबादत करते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम सब इबादत करते हो, प्रेजेंट की बात। फिर अगली, वला अना आबिदुम, और कल की बात, और नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम सब ने इबादत की थी, ठीक है। और आखिरी बात कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। इस ये स्टेप से जरा आप इस अक्सर होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होती है, लोग गिचमिच कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं याद को। तो अगर इस टिप से याद रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा आपसे, फिर मिस्टेक नहीं होगी। तो उसका खुलासा क्या है?
دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے۔ اب ہم لیتے ہیں بریک اور دوسری سلائیڈ شیئر کرتے ہیں۔ گرامر کا پورشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کے سبق 16B میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم کریں گے فعل امر و نہیں کے نئے ہم نے افعال انصر، اسکر، عبد اور اخلق۔ سب سے پہلے تو کوئی ٹی پی آئی کروائیں نا آپ میں سے، کوئی بھی ہینڈ ریز کریں۔ ہری اپ اسٹوڈینٹس۔ کوئی بھی نہیں ہے؟ جب آپ لوگوں کے بولنے کا ٹائم آتا ہے تب سارے میوٹ ہو جاتے ہیں اور چلیں سسٹم میں سلمہ آپ کروا دیجیے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے۔ ویری گڈ۔ تو مل کے کرنا ہے اور دل سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو الفاظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ ہم ماشاءاللہ بار بار ریپیٹ کر کر کے آپ کو آئی نو کہ زبانی اب یاد ہو گیا ہوگا۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم آپ کو پتہ ہے کسی بھی نام یا صفت اور اس کی پہچان بھی۔ فعل آپ کو پتہ ہے جس کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، جیسے فاتحہ یا ملونہ۔ اور حرف جو اسم اور فعل کو ملائے آپس میں، جیسے بی، لی، من، فی، انا ہم نے پڑھا۔ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی بھی الحمدللہ ہم نے پڑھا، فعل مضارع بھی۔ اب ہمارا کون سا چل رہا ہے؟ فعل امر۔ فعل امر میں کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا یا گزارش کرنا یا پھر کسی بھی کام سے منع کرنا، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم سبق میں یہ جو آپ کو ثلاثی مجرد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، یہ ایک ٹرم ہے جو ہم یوز نہیں کرتے یہاں پہ، لیکن ویسے ہی کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تو آپ کو تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہو نا، کہ اگر کوئی بولے ثلاثی مجرد والے افعال آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے بھائی یہ کیا ہے، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، ہماری ٹیچر نے تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ تو ہم نے اس کورس کو آسان لے کے چلنا ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو جان بوجھ کر نہیں بتاتے، تاکہ ہم نے جس طرح انٹروڈکٹری کلاس میں بتایا تھا کہ ایک دم سے ذہن پہ سٹریس یا بوجھ آتا ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں بتاتے۔ اور بہت سے کوسچننگ اگر کیے بھی جاتے ہیں مجھے پرسنلی میسج پہ بھی، تو وہ میں ان کو بھی یہی بتاتی ہوں کہ یہ ہم جان بوجھ کر نہیں بتاتے، کیونکہ یہ باتیں اگلے لیول پہ بتانے کی ہیں۔ ہمارے پاس ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے پہلے سے کافی کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے اور کچھ لوگ میری طرح بالکل نیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ بہرحال ثلاثی مجرد جو لکھا ہوا ہے، یہ ورڈ ثلاثہ سے، مطلب جس طرح تین حرفی، جیسے ہم شروع سے یہ کہیں نا کہ تین حرفی افعال ہم پڑھ رہے ہیں، تین حرفی مطلب تین حرف ہے نا، جیسے فعلہ ہے تو فا، آئن اور لام۔ تو ثلاثی مجرد ان کو کہا جاتا ہے کہ تین حرفی افعال کا ایک یہ ڈفرنٹ سا نام ہے ثلاثی مجرد۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیولز میں پڑھیں گے، ابھی بھی یہ کوئز وغیرہ میں نہیں آنے والا، اس کی ٹینشن نہیں لینی کہ یہ کیسا مشکل سا ورڈ ہم پڑھ رہے ہیں، صرف آپ کو جنرل کانسیپٹ دینے کے لیے کہ تین حرفی افعال کو ثلاثی مجرد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امر کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا حکم دینا یا گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنا، اور نہیں کسی بھی کام سے منع کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا ایک پورا ٹیبل ہم نے کیا تھا، اس میں ہمارا فعل ماضی بھی آ گیا، فعل مضارع بھی آ گیا، اور اب ہمارا ایک چھوٹا سا ایک اور ٹیبل ہے، کون سا؟ فعل امر و نہیں کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تھوڑا کوئی ریوائز کروا دیں اور پھر ہم آج انشاءاللہ نیکسٹ سیٹ کے ٹیبل پڑھیں گے۔ اوکے سسٹر پاکیزہ، آپ کروائیں اس کو۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ سسٹر، ماشاء اللہ بہت اچھی اسپیڈ ہے آپ کی، اور میں باقیوں سے بھی یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ وہ بھی ایسے ہی روانی سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اتنا اچھا یہ رٹ جانا چاہیے، اتنا اچھا رٹ جانا چاہیے کہ بس آپ اشاروں کے ساتھ بھی کریں گے، اشارے بھی، اور اسی طرح روانی سے انشاءاللہ آپ کو آنا چاہیے۔ یہ ہمارا نیکسٹ تھا، یہ کون کروائے گا؟ کوئی اور سسٹر بھی سامنے آئے نا، سسٹر پاکیزہ ہی کروائیں گی سارا؟ چلیں سسٹر ہمارے آپ کریں۔
فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں۔ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ سسٹر، ماشاء اللہ بہت اچھا کروایا آپ نے بھی سسٹر ہمائل نے۔ اور نیکسٹ ہمارا ٹیبل کون کروائے گا؟ اچھا وہ چلیں، یہاں پہ دو ہی تھے، ویسے جالا کا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جالا اس نے بنایا، جالون سب نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جالتم آپ سب نے بنایا، جالنا ہم سب نے بنایا۔ یا جالو یا جالونا، تجالو اجالو تجالونا نجالو، اجال اجالو، لا تجال لا تجالو، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں کس باب سے ہیں یا کس چیپٹر سے ہیں؟ فاتحہ والے، ٹھیک ہے۔ کیوں ہم نے ان کو چار ڈیویژن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، چار ڈیویژن ہم نے کی ہوئی ہے، ایک فاتحہ اور ایک ناصرہ، ایک دوربہ اور ایک سامیہ۔ تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ ہم نے چینجز کیوں کی، آپ کو خود نظر بھی آ رہا ہے، جیسے ریڈ مارک سے آپ کو شو ہو رہا ہے کہ جب ان کا مضارع میں ہم جاتے ہیں، فاتحہ سے جب یفتحو بنا مضارع میں، تو تا کے اوپر، مطلب یہ جو سیکنڈ حرف تھا اس کے اوپر زبر تھی، لیکن ناصرہ کے جب مضارع میں ہم گئے تو اس کا جو سواد ہے، سیکنڈ لیٹر سیکنڈ حرف، اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ تو اسی طرح ناصرہ کی طرح اور بھی بہت سے افعال ہیں جو ناصرہ کے ٹیبل میں لائے کرتے ہیں، جن کے مضارع جب بنتے ہیں ان کے اوپر پیش آتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے کون کون سے پڑھے تھے؟ خلقہ، عبدہ، ٹھیک ہے، ذکرہ۔ ہم نے ناصرہ کے ٹیبل میں کون کون سے پڑھے تھے؟ خلقہ، ذکرہ اور عبدہ۔ ان کے جب مضارع بنتے ہیں تو ان کے اوپر پیش آتا ہے، جیسے خلقہ سے کیا بن رہا ہے؟ یخلقو۔ عبدہ سے کیا بنتا ہے؟ یعبدو۔ ذاکرہ سے کیا بنتا ہے؟ یذکرو، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم نے ناصرہ کے ٹیبل میں ڈالا، جبکہ فاتحہ والے ٹیبل میں ہم نے کون کون سے پڑھے؟ فاتحہ اس نے کھولا تو فاتحہ سے یفتحو، جعلا اس نے بنایا، جعلا سے کیا بنا مضارع میں؟ یجعلو۔ اس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تھوڑی بہت چینجز ہیں جس وجہ سے ہم نے ان کی چار ڈیویژن بنائی ہوئی ہیں، اور مزید اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے لیولز میں پڑھیں گے۔ اور دارابا سے آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے اس کے مضارع میں جب ہم جائیں گے تو یدریبو، اس کے سیکنڈ حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے، اور یہاں پہ QC1 میں ہم دارابا کا صرف دارابا ہی پڑھیں گے، اس کے مزید افعال ہم ابھی نہیں پڑھیں گے۔ اور سامیہ تو آپ کو سامنے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے سیکنڈ حرف کے نیچے کیا ہے، اس کے ماضی میں ہی زیر ہے، وہ فاتحہ، ناصرہ، دوربہ سے پہلے سے ہی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ سامیہ۔ تو سامیہ کے ہم نے کون کون سے پڑھے تھے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ سامیہ کے سیٹ میں دو افعال ہم نے اور پڑھے تھے جن کے ماضی میں ہی سیکنڈ حرف کے نیچے زیر پڑی تھی، ایک ہے عالیمہ، اور دوسرا بتائیں آپ، شاباش چلیں۔ عاملہ۔ عامیلہ، ٹھیک ہے، عالیمہ اور عامیلہ۔ عالیمہ اس نے جانا، اور عامیلہ اس نے عمل کیا، اور سامیہ اس نے سنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی بہت چینجز ہیں۔ تو کل لاسٹ کلاس میں ہم نے فاتحہ اور جعلہ یہ والے پڑھے تھے نا، تو آج ہم فعل امر و نہیں پڑھیں گے، کس سیٹ کے؟ ناصرہ، ٹھیک ہے، ناصرہ، ذاکرہ، عبدہ، اس کے ہم نے فعل امر و نہیں پڑھنے ہیں آج۔ تو اس کے فعل امر و نہیں دیکھیں، ان میں بھی پیش آتی ہے، جیسے ناصرہ سے ینصرو مضارع بنانا، تو جب اس کا امر بنے گا انصر، مدد کر، انصر۔ اب جعلہ سے جو ہم نے بنایا تھا، یا جو فاتحہ سے ہم نے بنایا تھا، یا جو فعلہ سے ہم نے فعل امر بنایا تھا، وہ ہم نے کیا بنایا تھا؟ افعال، اجعل، افتح، اس کے شروع میں کیا تھی؟ حمزہ زیر، ٹھیک ہے۔ جبکہ ناصرہ اور خالقہ، ذاکرہ، عبدہ، ان کے جب فعل امر و نہیں بنیں گے نا، تو ان میں پیش آئے گی شروع میں ہی، انصر، مدد کر، انصرو، مدد کرو، لا تنصر، مت مدد کر، لا تنصرو، مت مدد کرو، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی؟ یہ مجھے کوئی ٹیبل کروائے ذرا، فعل ماضی سے لے کے فعل امر و نہیں تک کروائے ناصرہ کا۔ اینی ون ہینڈ ریز کیجیے۔ سسٹر ہمائل آپ کروا دیں، سسٹر میں سلمہ آپ نیکسٹ ٹیبل کروا دیجیے گا۔
नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसर ला तंसुर मद मदद कर, ला तंसुरु मद मदद करो। एक्सीलेंट सिस्टर, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, ये देखिए, अब ये हमारी अरबी बोलचाल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, मुश्किल भी कुछ नहीं है। जैसे उनसुर आपने भी कहा ना, मदद कर, तो जब आप कहेंगे मदद कर तो दूसरा पर्सन आपको जवाब में क्या कहेगा, वो हमने फेले मुदारे से ही उठाना है। अनसुरु, अनसुरु, मैं मदद करता हूँ, ठीक है। जो भी हमने किया ना, यनसुरु, यनसुरुना, तनसुरु, अनसुरु, ये वही है अनसुरु, ये आप पढ़ चुके हैं, कुछ नया वर्ड नहीं है, ये फेले मुदारे में ही आपने पढ़ा है। अनसुरु, मैं मदद करता हूँ। जाहिर है, जब कोई आपको कहेगा, ऑर्डर देगा, तो आपने उसका जवाब तो देना है ना, तो आप वो फेले मुदारे में से देंगे, ठीक है। उनसुर, मदद कर, तो आपने आगे से कहना है अनसुरु, मैं मदद करता हूँ। अच्छा, अगर आप कहें मैं जल्दी मदद करता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर हम कहेंगे मैं जल्दी मदद करना चाहता हूँ, या मैं जल्दी मदद करूंगा, जल्द ही मदद करूंगा, तो इसको अनसुरु। सौफा अंसुरु। एग्जैक्टली, माशाल्लाह, वेरी गुड। सौफा सोफा अनसुरु। और अगर हम बहुत जल्द का कहें, बहुत जल्द, सा सा लगा देंगे, फअंसुर अनसुरु। सानसुर। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक है, शुक्र है कि आपको चीजें थोड़ी बहुत याद हैं, ठीक है। तो उनसुरु, मदद करो, मतलब ज्यादा लोगों को हुक्म दे रहे हैं हम, उनसुरु, मदद करो। तो फिर हमने जवाब भी क्या देना है, जमा में देना है, क्योंकि उनसुरु क्या है, ज्यादा लोगों को हम ऑर्डर देना ना, मदद करो। तो फिर जवाब भी हमारा मुदारे वाला आ जाएगा, वो भी लास्ट वाला, फेले मुदारे के सबसे आखिर पे, एंड पे हमने क्या पढ़ा था, ननसुरु, ठीक है। ननसुरु, हम सब मदद करते हैं, ठीक है, याद है ना, यनसुरु, यनसुरुना, तनसुरु, अनसुरु, तनसुरुना और ननसुरु, तो ये वो ही वाला ननसुरु है, ठीक है। तो उनसुर जैदन, मदद कर जैद की, तो आप क्या कहेंगे, अनसुरु जैदन, मैं मदद करता हूँ जैद की, ठीक है। तो अगर हम कहें उनसुरु जैदन, तुम सब मदद करो जैद की, तो फिर हम आगे से क्या कहेंगे, ननसुरु जैदन, हम सब मदद करेंगे जैद की, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमने अभी नसरा का हमने किया ना, अब जाकरा, सेम वही चीज है, वही पैटर्न है, वही इसमें मुदारे में पेश आएगा, उसी तरह इसके फेल अमरवा नहीं बनेंगे। तो सिस्टर उम्मे सलमा, आप करवाएं इसका। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करो उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरूना आप सब करते हैं, तस नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। उसकुर जिक्र कर, उसकुरु जिक्र करो, ला तस्कुर मत जिक्र कर, और ला तस्कुरु मत जिक्र करो। एक्सीलेंट सिस्टर उम्मे सलमा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया आपने। अच्छा, चलें, अब आप सब मुझे इसका रिप्लाई करें। उस्कुर, उस्कुर, इसका आंसर जिक्र दीजिए। कर, अज़कुरु। हाँ, इसका आंसर ठीक है, अज़कुरु, वेरी गुड। उस्कुरु, नस्कुरु नस्कुरु, नज़कुरु। हम सब मदद करते हैं, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, अब इसको हमने एक इस्म के साथ जोड़ा, और वो कौन सा है, अल्लाह। उस्कुरिल्लाह, जिक्र कर अल्लाह का। अल्लाह उस्कुरिल्लाह, की। तो आप क्या करेंगे, अस्कुरुल्लाह, अस्कुरु अज़कुरुल्लाह। अस्कुरुल्लाह, उस्कुरुल्लाह, तुम सब जिक्र करो अल्लाह का, उस्कुरुल्लाह, तो आंसर कीजिए, नस्कुरुल्लाह। नस्कुरुल्लाह, नज़कुरुल्लाह। हम सब जिक्र करेंगे अल्लाह का, या जिक्र करते हैं अल्लाह का। तो ये आपके होमवर्क में से है, इसको कोई करवा दें, सिस्टर राहिला आप करवा दें। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। या बुदू वो इबादत करता है, या बुदू ना वो सब इबादत करते हैं, ना ताबुदू आप इबादत करते हैं, आप बुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदू ना आप सब इबादत करते हैं, ना बुदू हम सब इबादत करते हैं। आप बुदू इबादत नहीं, कर, ओ आप बुद्ध, बुदू ओ, इबादत करो, नहीं सिस्टर, ओ बुद्ध, ओ बुद इबादत कर। ओ बुद इबादत कर, ओ बुदू इबादत करो, ला तबुद मत इबादत करो, ला तबुदू मत इबादत करो।
جی، لا تعبد مت عبادت کر اور لا تعبدو مت عبادت کرو. اچھا میں نے ہوم ورکس میں یہ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ واو الف کو آپ تھوڑا کوئی لوگ سکپ کر جاتے ہیں نا. واو الف جمع کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کو ریٹن فارم میں آپ نے کبھی بھی سکپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تعبدو بولنے میں تو ہم دال کے اوپر پیش تک بھی سٹاپ کریں تعبدو، لیکن لکھنے میں نا واو الف مسٹ ہوتا ہے. یہ جمع کو شو کر ہوتا ہے کہ ہم زیادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لا تعبدو، سوری لا تعبدو نفی میں ہے نا، لا تعبدو مت عبادت کرو. تو آگے ہم نے کرنا ہے خلاقہ سے. خلاقہ سے یخلقو اور اخلقو لا تخلق لا تخلقو. کون کروائے گا جی اس ٹیبل کو صحیح روانی سے؟ مزہ آ جائے، ذرا سپیڈ چیک کرتے ہیں نا اور لوگوں کی. کوئی اور نیا سامنے آئے نا، نئے اسٹوڈینٹس جس نے پہلے نہ کروایا ہو. سسٹر کنول اگر ہیں تو وہ کروا دیں، ان کا ہینڈ پہلے ریز تھا اگر وہ ابھی موجود ہیں. اچھا سسٹر صفا چلیں آپ کروا دیں. خلق اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلق نہ ہم سب نے پیدا کیا. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں، اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ سسٹر، بہت اچھا آپ نے کروایا ماشاء اللہ. اچھا چونکہ خلق پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے نا، اس لیے اس پر ہم امر و نہیں کی پریکٹس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو چلیں آج کا نقطۂ تعلیم، نقطۂ تعلیم، ٹھیک ہے. ان ان ہم نے کس سے یاد کیا تھا، کس ایگزامپل سے؟ انشاءاللہ سے، ٹھیک ہے. ان کا کیا معنی ہے؟ اگر، اگر اللہ چاہے. تو یہاں پہ جو چیز ہم بتانا چاہ رہے ہیں، جو آج ہمارا نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اکثر چیزوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو مثالوں کے ذریعے یاد رکھیں تو ہمیں دیر تک یاد رہے گی اور اس کے معنی آپس میں مکس نہیں ہوں گے. اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیے تو انشاءاللہ کا اس کا معنی بھی یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو مطلب انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو ان کا معنی آٹومیٹکلی ذہن میں بیٹھا ہوا ہوگا. تو لفظ کے معنی یاد ہو جاتے ہیں مثالوں سے، معنی جلدی یاد ہوتے ہیں، جلدی اگر بھولے ہوئے ہو تو یاد آ جاتے ہیں. ایک لفظ کا معنی دوسرے سے گڑبڑ نہیں ہوتا، مکس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو سبق نمبر 16 کے اختتام پر آپ نے الحمدللہ تقریباً 200 الفاظ سیکھے ہیں ماشاءاللہ، جو قرآن میں تقریباً 38,531 بار آئے ہیں. تو آپ نے اپنے ہوم ورکس آئی ہوپ کہ آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے. بہت سے لوگ تو ماشاءاللہ بہت کوئک مجھے بھیجتے ہیں اپنے ورک بک بھی، آن لائن ہوم ورک بھی، اور بہت سے آئی تھنک مصروفیت کی وجہ سے اسے لیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کو لیٹ نہ کیجیے، ان ٹائم سبمٹ کریں تاکہ پھر مجھے بھی چیک کرنے میں آسانی ہو. پاکٹ بک کا استعمال کیجیے، جن جن لوگوں نے منگوائی ہیں اپنے پاس رکھی ہیں تو اس کو یوز بھی کریں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو بھی سیکھیں اس کو آگے پہنچائیں، آگے سکھائیں، اس کورس کا بتائیں. اور نیکسٹ ٹائم آپ کی یہ کوشش ہو کہ آپ خود لوگوں کو دعوت دیں اور اس کورس میں شامل کریں، اور ہماری اس سے زیادہ اسٹرینتھ ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چونکہ یہ میرا بھی فرسٹ ٹائم ہے، فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اور اس سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. انشاءاللہ پہلے سے مزید بہتر کرنے کی انشاءاللہ اس کو کوشش کی جائے گی، اور آپ لوگوں نے بھی اس کو آگے چلانا ہے اور انشاءاللہ ٹیچر بننا ہے. تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سارے کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.